بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس جدہ کے پاپولر مدرس جناب محترم غازی محمد افضل حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پنجاب لاہور سے ہے، اور یہاں پہ سعودی عرب میں تقریباً 25 سال سے ہیں اور انجینئرنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آج آئے ہیں۔ اور آج ان کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کے قریب کا وقت اور منظر قیامت کے دن۔ شروع کریں، سورہ قاف سے یہ ہے درس۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے نفس میں اٹھتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، دو گواہ ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب، قعید، جڑے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول، منہ سے اس کے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، سوائے اس کے کہ اس کو لینے کے لیے نگران موجود ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور دیکھو موت کی گھڑی سچائی کے ساتھ آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور پھر وہ سور پھونک دیا گیا۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر نفس اس طرح وہاں پہنچ جائے گا کہ ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کی گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، کیا تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا؟ فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے سارے پردے تیرے ہٹا دیے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کو لانے والا کہے گا اے رب یہ تھا جو میری نگرانی میں تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ارشاد ہوگا جہنم میں ڈال دو ہر منکر حق اور ہر دشمن حق کو۔ مناع للخیر، خیر سے روکنے والا تھا،
معتد حد سے گزرنے والا تھا، مریب اور شک میں پڑا ہوا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس نے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بنا رکھے تھے۔ فالقیاہ فی العذاب شدید، تو ان سب کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی طرح دکھا دے اور پھر یہ توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور باطل کو بھی ہمارے سامنے آشکار کر دے، اور پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، آمین ثم آمین۔ میرے نہایت محترم دینی بھائیو، میرے عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف، یہ جو حروف تہجی ہے قاف، اس سورت کا نام بھی یہی ہے، یہ 50ویں سورت ہے قرآن میں، اور یہ 26ویں پارے کی سورہ ہے۔ اس کی میں نے 11 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہیں اور ترجمہ بھی رکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر 26 تک۔ اور بھائی نے جب تعارف کروایا تو اس میں آج کی گفتگو کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے دنیا کے آخری لمحات اور قیامت کا منظر۔ تو ہم نے ان مناظر سے کیا عبرت اخذ کرنی ہے، اس کو ہم مختصر انداز میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی سے کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ صرف اسی جگہ پہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بار بار یہ انڈیکیشن دی ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ ہی ہے جس نے خلق کی ابتدا کی، پھر وہ اس کو ریپیٹ کرے گا، اور ہم سب کو اس کے سامنے پہنچنا ہے۔ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ پہلی زندگی جو ہے جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسری زندگی بھی ہوگی۔ قیامت کے دلائل، آخرت کے دلائل میں سے اس دلیل کو نوٹ کر لیجئے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے جس نے ابتدا کی، خلق کی، اور پھر وہی اسی کو اس کا اعادہ کرے گا، اس کو ریپیٹ کرے گا۔ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوسری دفعہ بنانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر پہلی دفعہ مشکل نہیں تھا بنانا تو دوسری دفعہ بھی بنانا انسان کو مشکل نہیں ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ پہلی زندگی کو آخرت کے وقوع ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس جیسا آسمان اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو چونکہ پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کے اندر، اس کے نفس میں جتنے بھی وساوس اٹھتے ہیں ہم ان سب سے واقف ہیں، اور ہم نے اس کو کوڈ آف لائف پہلے دن ہی بتا دیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے اوتھ آف الیجینس لیا تھا، وفاداری کا حلف لیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں یہ موجود ہے، یہ حلف جس کو ہم نے سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے زندگی گزاریں گے۔ اسی دن اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو طریقہ حیات میں بتاؤں گا اس کے مطابق چلنا ہے۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا رب کون ہے، اور یہ بھی مت کہنا کہ شرک ہمارے آباء و اجداد نے شروع کر دیا تھا، ہم تو ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے تھے، جیسے سسٹم آف لائف چل رہا تھا ہم نے اسی کو اڈاپٹ کیا۔ اللہ کہے گا یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی، تمہیں آج پتہ لگ گیا کہ میں رب ہوں، میں ہی کوڈ گیور ہوں، اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اس زندگی میں اور آپ موجود ہوئے ہیں، اور یہ ہماری تیسری فیز ہے جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی فیز وہی جس کا میں نے ذکر کیا، عالم ارواح، سورہ الاعراف آیت نمبر 172، اس میں ہم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اوتھ آف الیجینس، وفاداری کا حلف لے لیا تھا۔ پھر اپنے اپنے وقت پر ہم سارے عالم حمل میں آئے، ہم سب اپنی ماؤں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، وہ عالم حمل تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا جو آج زندہ بیٹھے ہیں اس دنیا میں۔ یہ تیسری فیز ہے، تھرڈ فیز آف لائف، جس میں اور آپ موجود ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہم عمل کریں گے اسی کے حساب سے ہماری ایویلیوشن ہوگی۔ مہلت عمل یہیں پہ ہے، اسی تیسری فیز میں، اس کے بعد کوئی مہلت عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے عمل کے دروازے ہماری آنکھوں کے بند ہونے تک، اس سے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آٹومیٹیکلی عالم
برزخ میں داخل ہو جائیں گے. ہمارے سامنے لوگ داخل ہو چکے, کچھ ابھی ہو رہے ہیں, ہم بھی داخل ہو جائیں گے, اور سب اپنے اپنے وقت میں اس میں داخل ہوں گے عالم برزخ میں, اور وہاں پہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ تک سارے وہاں موجود رہیں گے. ہمارے لیے وہ انڈیفینٹ ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ ڈیفینٹ پیریڈ ہے. اللہ کو اس گھڑی کا علم ہے جس گھڑی پہ پھر اللہ سور پھونکائے گا اور پھر ہم سب اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے. وہ ریسریکشن, ڈے آف ریسریکشن ہوگا, جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الوعید کا ہے, وعدے والا دن وہ ہے. تو ہم اس دنیا میں جس وقت موجود ہیں یہاں پہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اذ یتلقی المتلقیان, یان کا صیغہ ہے دو کا صیغہ, ہمارے ساتھ دو لگے ہوئے ہیں, ایک ہماری دائیں طرف ہے اور ایک ہمارے بائیں طرف ہے. ما یلفظ من قول, کوئی منہ سے بات ہماری نکل نہیں رہی جو نوٹ نہ ہو رہی ہو, جو ریکارڈ کیپنگ میں درج نہ رہی ہو, بین ہی اسی طرح درج ہو رہی ہے جس طرح ہم ادا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بتایا ہے, ان کا نام ہے کرامن کاتبین, دو مکرم, دو عزت والے ہیں. میم الف ما, اس کے پاس زبر ہے, دو زبر, تو یہ دو کا صیغہ ہے. کاتبین, دو لکھنے والے موجود ہیں. اس وقت اگر آج سے 1400 سال پہلے آپ تصور کریں تو اس وقت چونکہ لوگوں کے سامنے گواہی کے طریقے یا تو عینی شاہد ہونا چاہیے تھا, یا سماعت کسی نے کی ہو, یا پھر کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہو. گواہی کی یہی تین طریقے اس وقت لوگوں کو معلوم تھے. لیکن آج جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم اب جانتے ہیں کہ گواہی کے بہت سارے طریقے ہیں. آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتی ہے, اس میں ایک میگنیٹک ریل ہوتی ہے, اور اس ریل کے اوپر آواز سیو ہو سکتی ہے. لیکن آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا, اور آج لوگوں کو پتہ ہے. اور آج تو لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی کلاؤڈ نام کی ایک چیز ہے جو ایپل کی ساری چیزیں ریٹریو کروا سکتا ہے, اور سیمسنگ کا بھی کلاؤڈ ہے, اور وہاں سے ساری چیزیں ریسیو ہو سکتی ہیں. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں منہ سے لفظ نکلتے ہوئے ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ صرف کتابی شکل میں نہیں ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو آواز کی فریکوینسی ہے, ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں, اور یہ جو انرجی ڈسیپیٹ ہو رہی ہے فضا میں, یہ اسی طرح ہوا کی لہروں میں یہ کہیں ڈسیپیٹ ہو کے کہیں رک گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہوا کو حکم دے گا کہ اسی طرح دوبارہ اس کو ری انیکٹمنٹ کر کے دکھایا جائے. تو الفاظ اسی انٹینسٹی کے ساتھ, اسی طریقے سے بین ہی وہ الفاظ دوبارہ ادا ہوں گے, اور ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, الفاظ کو ادا ہوتے ہوئے سنیں گے. تو یہ ریکارڈ کیپنگ کے سارے میتھڈ جو اس وقت معلوم نہیں تھے, آج معلوم ہے. اور آج کے بعد کتنے اور ریکارڈ کیپنگ کے میتھڈ آئیں گے ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو فضا میرے اور آپ کے سامنے, جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, اس میں بہت سارے ریڈیو اسٹیشنز کی جو ہیں وہ فریکوینسیاں موجود ہیں. سعودی ریڈیو کی, انڈین ریڈیو کی, پاکستانی ریڈیو کی, مصری ریڈیو کی, ہر ریڈیو کی یہاں پہ فریکوینسی سب موجود ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کی ٹکڑوں کے ذریعے بھی گواہی دلوائے گا, اور قرآن میں آپ نے تو پڑھا ہے کہ ہاتھوں کی اور پیروں کی گواہی بھی اللہ دلوائے گا. حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ زبان جو ہے, جو الفاظ ادا کر سکتی ہے, وہ شاید یہی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھی زبان دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا سورہ جاسیہ میں جیسے لکھا ہوا ہے, ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے, ہم نے تیار کروائی ہے, جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہی ہے. اس کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وہ دو لوگ لگے جو بیٹھے ہیں وہ پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے, ہماری سول ڈسکریشن ہے, ہمارا ثواب دیدی اختیار ہے کہ ہم الہمہا فجورہا و تقواہا, ان دونوں میں سے کون سا رستہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اسی حساب سے یہاں پہ ریکارڈ کیپنگ کرواتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, یہ ریکارڈ کیپنگ کس وقت ختم ہوگی, جب سکرات الموت میری اور آپ کی شروع ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں نا سکرات الموت کا نام تو آپ نے سنا ہے, لیکن یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, یہ ہے یغرغر, وہ جب ڈسکنیکشن کا ٹائم ہوتا ہے, جب انسان کے رابطے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, حواس ڈسکنیکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے الفاظ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے الفاظ جو ہیں وہ خلط ملط ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ اس لمحے کو کہتے ہیں ما لم یغرغر, جب تک اس کا عالم غرغرہ نہ آ جائے, اس کو ہم نزاع کا عالم کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے, اس سے پہلے بندہ مراجعت کر لے, انیب ہو جائے, منیب ہو جائے, اللہ اس کو قبول کر لے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت عمل دی ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر.
توبہ قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا رہتا ہے جب تک یہاں پر سانس نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو یہ مہلت عمل کا آخری لمحہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم اس دنیا سے ڈیلیٹ ہو گئے، اور پھر اب اس کے بعد ہم کب اٹھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اب اس دن ہم اٹھ رہے ہیں جس دن ہر ایک کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ، ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا ریکارڈ کیپر، جس کے پاس پوری بک ہماری موجود ہوگی۔ بالکل آپ اگر تصور کریں آج کل عدالتی سسٹم جو ہے، جب حوالات سے وین آتی ہے جس میں قیدی ہوتا ہے، پیشی کے لیے آتا ہے، تو وہ کیسے اترتا ہے بھائی؟ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے، ایک زنجیر پکڑی تھی پولیس والا نے اس سائڈ پہ، اور ایک پولیس والا اس سائڈ پہ ہوتا ہے، اس نے بغل میں بازو ڈالا ہوا ہوتا ہے اپنا، اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے، وہ سیدھا جا کے عدالت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ سیم وہی سسٹم وہاں پر بھی ہوگا، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک ریکارڈ کیپر ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ انٹر ہوگا عدالت میں، اللہ کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، دنیا میں تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم نے اتنی نشانیاں تیرے سامنے رکھیں، ہم نے بار بار کہا کہ ہم نے پہلی زندگی دی ہے، دوسری زندگی بھی ہو جائے گی، ہم نے بار بار کہا کہ ہم زمین کو ہر سال زندہ ہے، اس کو مردہ کرتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر مردہ ہوتی ہے، پھر زندہ کرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتا رہا۔ پھر ہم نے دنیا میں تمہیں 3-4 واقعات دکھا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے 4 پال کے ان کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ پھینک دیے، ٹکڑے پھینک دیے ان کے، اور اللہ نے کہا پکارو ان کو، دیکھو کیسے میں زندہ کرتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے آ گئے ان کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا وہ واقعہ بتایا کہ ہم نے لوگوں کو 309 سال تک غار کے اندر سلا کے رکھا اور پھر اٹھا دیا۔ اور پھر ہم نے وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی تمہارے سامنے کتاب میں ثبت کر دیا۔ 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے اور ان کا گدھا بھی مر گیا، لیکن ان کا کھانا جو ہے بالکل تازہ تھا۔ اور پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے، یہ دیکھو گدھا ان کے سامنے کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا تو غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دنیا اپنی مرضی سے تو نے گزاری، آج دیکھ لے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظریں بڑی تیز ہیں، تم وہ اس چیز کو بالکل بعین ہی عین الحق عین الیقین کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کیا، اس دن کا مکالمہ درج کیا ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیت آپ سنتے ہیں جمعہ والے دن، یہاں پہ اکثر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ ان الفاظ میں جو حسرت ہے، جو یاس ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے یہ کیسی آیت ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش دیکھ سکو تم اس دن مجرموں کو، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم ان کے کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، سارا ریکارڈ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک تو اللہ کا علم ہے، اور ایک اللہ نے جو ریکارڈ مرتب کروایا سارا ان کے سامنے جب پیش کر دیا جائے گا، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا اس دن کو اور سن بھی لیا اس دن کی باتوں کو، فرجعنا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، نعمل صالحہ، اب ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اب ہم اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزاریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا اس دن کا۔ لیکن اس دن کی یقین کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، اس دن سب کو یقین آنا ہے، سب نے اس دن کو دیکھ لینا ہے۔ فائدہ تو اس وقت ہے جس نے اس وقت ایمان بالغیب اخذ کر لیا، جس نے اس وقت مان لیا، فائدہ اسی کو ہونا ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہے گا، اس کے بعد فرشتے کہیں گے جو پکڑ کے لائے تھے، وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اے اللہ ہماری نگرانی میں جو تھا یہ ہم نے تیرے سامنے عدالت میں اس کو پیش کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم، ہم بری الذمہ ہو گئے، یہ تیرے سامنے پیش ہو گیا۔ اللہ فوراً کہے گا اب یہ 10 نکات ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ان کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اب اللہ کہے گا جہنم میں ڈالنا ہے ہر اس کو جو منکر حق تھا اور ناشکرا تھا۔ منکر حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکرا ہوتا ہے، جو حق کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے اس کو دیں، جس رب نے اس کو پیدا کیا، اس کے حقوق میں ڈنڈی مارنا شروع کرتا ہے۔ تو منکر حق کے کتنے جرائم ہوتے ہیں؟ 2 جرائم۔ ایک تو وہ حق کا منکر ہوتا ہے، آثار کائنات، مشاہدات، تاریخ، ہسٹری سب بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا اپنے اپنے وقتوں میں، وہ مجرم بن کے رہیں۔ اور قرآن بار بار 8 بڑی ڈائنسٹیز کا ذکر کرتا ہے، سورہ الاعراف میں اس کا ذکر ہے،
سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے, سورہ شعراء میں ان کا ذکر ہے. ان 8 بڑی ڈائناسٹیز کو آپ جانتے ہیں, وہ قرآن میں موجود ہیں کہ وہ منکر حق تھے اور ناشکرے تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا یہاں پہ عنید, ایک تو یہ کافر کا لفظ استعمال ہو گیا, دوسرا لفظ استعمال ہو عنید. عنید کس سے نکلا ہے بھائی؟ عناد سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ عناد, دشمنی سے نکلا ہے. تو یہ جو دشمن ہے یہ کون سا دشمن ہے؟ یہ حق کا اور اہل حق کا دشمن ہے. تو 3 جرائم ہو گئے. چوتھا جرم ہے منع للخیر, منع کرتے ہیں نا جیسے منع روکنا, یہ منع ہے, فاعل کے صیغے میں ہے, روکنے والا. کس سے؟ خیر سے. اور خیر کس کو آپ جانتے ہیں نا, خیر کیا چیز ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے اچھا کام کون سا ہے خیر کا؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا, یعنی اللہ کے کلام کو, قرآن و سنت کو. خیر کیا چیز ہے اس دنیا میں ہمارے لیے بھائی؟ قرآن اور سنت. اس کو سمجھنا, اس کو سیکھنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ سارا خیر کا کام ہے. تو منع للخیر, اس کا پہلا جرم کیا تھا؟ یہ خیر سے روکتا تھا. یہ خیر سے روکتا تھا, اللہ کے ڈیوائن کوڈ سے روکتا تھا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات سے روکتا تھا. انسانیت کی فلاح کے لیے جو سسٹم ہم نے ڈیوائز کر دیا تھا یہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتا تھا. یہ کہتا تھا میجورٹی از اتھارٹی, 51% جو قانون بنائیں گے, جو بھی بنائیں گے وہ جائز ہو جائے گا, چاہے وہ سود کیوں نہ ہو, چاہے وہ شراب کیوں نہ ہو, چاہے وہ گے میریجز کیوں نہ ہو, چاہے وہ لیزبینزم کیوں نہ ہو, چاہے وہ سوورن انسان کو سوورن اتھارٹی کیوں نہ دے دی جائے. وہ یہ سمجھ کے قانون سازی کرتا تھا, لیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھا, ڈیوائن کوڈ کی طرف نہیں آتا تھا. تو منع للخیر, میں آپ کو چوتھی بات بتا رہا ہوں, خیر سے روکنا. اور عربی میں خیر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم خیرات کہتے ہیں. وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ فائننس سے ریلیٹڈ ہے. کس سے؟ خیرات کس کو کہتے ہیں؟ فائننس کو کہتے ہیں. کیوں کہ یہ اللہ نے اس میں حق دے دیا ہے معاشرے کے ان طبقات کا جن کا رزق اللہ ہمارے ذریعے پہنچاتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ خیر کے کام سے روکنا نہیں ہے اپنے آپ کو, یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا مال ہے, یہ ہم تمہارے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کروانا چاہتے ہیں. تو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا مال خرچ کرنا یہ خیر کا کام ہے, اور یہ مال انسان اپنی مرضی سے مکمل اختیار کے ساتھ خرچ نہیں کر سکتا. اس کو کس کے اختیار کے ساتھ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ خرچ کرنا ہے. تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ نے کہا کہ ہر کافر کو جو کہ منکر حق ہے اور ناشکرا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ دشمن حق ہے اور اہل حق کا دشمن ہے. پھر اللہ نے کہا منع للخیر ہے, یہ قرآن و سنت سے لوگوں کو روکتا ہے, اور یہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں اپنا مالی حصہ نہیں ڈالتا. یہ 5 باتیں ہو گئی. پھر اللہ نے کہا معتد. معتد کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں, حد سے گزر جانے والا. اللہ نے کہا نا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. کتنی حدیں ہیں جی انسانی زندگی میں؟ قتل نہیں کرنا ایک حد ہے, سود نہیں کھانا ایک حد ہے, جھوٹی گواہی نہیں دینی, مال نہیں کھانا کسی کا ایک حد ہے, عورتوں پہ تہمت نہیں لگانی بغیر ثبوت کے, یہ ایک حد ہے. اس کے بعد معاشرے میں غلط کام نہیں پھیلانے, یہ حد ہے. غیبت نہیں کرنی, یہ بھی حد ہے. جھوٹی کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی, یہ حد ہے. مسلمانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے ہیں. تو حدود کی ہیں 7 بڑے جرائم ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا, جن کو کبائر بھی کہتے ہیں. اور امام غزالی نے اس کی مزید ایکسپلینیشن میں اس کو 17 جرائم میں کنورٹ کیا ہے, اور بتایا کہ معاشرے میں یہ جرائم جو ہیں انسانی کو تباہ کرنے والے ہیں. تو وہ معتد جو ہے وہ ان ساروں میں حدودیں پھلانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حد پھلانگتا ہے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں میں انٹر ہوتا ہے یہ. اور جب کوئی بندہ حد پھلانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ پھر ظلم اور ستم پھیلتا ہے. تو معتد کے کتنے جرائم ہوئے؟ 2 جرائم. کون سا؟ ایک تو یہ حد پھلانگتا ہے, اور دوسرا ظلم اور زیادتی شروع کرتا ہے معاشرے میں. تو یہ 7 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے ایک اور ہے جس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے, وہ مریب. آپ نے پڑھی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب. تو یہ ہے یہاں پہ مریب, یہ وہ آدمی ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے. یہ کون سا شک ہے بھائی؟ یہ شک ہے قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی, مرنے کے بعد کس نے دیکھی زندگی. ہمیں تو نہیں یقین آتا, ہم نے تو آج تک کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس طرح کے لوگ ہیں نا اس دنیا میں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں واٹ از لائف آفٹر ڈیتھ, اٹ از ناٹ پاسبل, واٹ ایور یو آر ہیئر آفٹر دیٹ نتھنگ از دیر. یہ ایتھیسٹ یہی تو کہتے ہیں.
تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں جس نے پیدا کر دیا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ تم یہ بات مانتے ہو کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ وداؤٹ پروڈیوسر پاسبل ہے؟ ایک تو بچہ بھی نہیں مانے گا کہ یہ گھر خود سے بن گیا، ایک بچہ بھی نہیں مانے گا یہ موبائل خود سے بن گیا، ایک بچہ بھی نہیں مانے گا یہ کپڑے خود سے بن گئے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو انسان اور یہ کائنات اور یہ زمین اور یہ سسٹم، یہ آرگنائزیشن، یہ اجرام فلکی، یہ خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنا تناسب کے ساتھ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس یہاں پہ مقرر کر دیا، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی ایک بنانے والا ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ اگر زیادہ ہوں گے تب بھی یہ سسٹم نہیں چلے گا، اور کوئی نہیں ہوگا یہ پاسبل بھی، اور کوئی نہیں ہے تب بھی یہ نہیں ممکن ہوگا۔ اس کا ایک ہی ہے بنانے والا۔ تو مریب جو ہے وہ لوگوں کو اسی ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے۔ وہ قرآن میں ہے سورہ یاسین میں، وہ لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈیاں پرانی۔ کیا ہے وہ آیت؟ قل قال من یحیی العظام، کیا ہے لفظ؟ قال من یحیی العظام۔ وہ آ کے کہتا ہے، اس طرح ہڈیوں کو بکھیر کے کہتا ہے، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جبکہ یہ بھربھری ہو گئی، ریت بن گئی۔ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہو اس کو کہ اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا۔ تو وہ مریب جو ہے یہ نہیں ہونا، مریب نہیں ہونا، یقین پکا ہونا چاہیے۔ تو مریب کی جو ہے شرارتیں وہ دو ہیں، ایک تو خود ڈاؤٹ میں پڑا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ زہر معاشرے میں بھی پھیلاتا ہے۔ تو یہ 9 جرائم ہو گئے، اور 10واں ہے الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ مجرم جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیے تھے، حالانکہ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کے اوپر یونی کمانڈ سسٹم چل رہا ہے۔ ایک بیج جو بویا جاتا ہے اس کے اوپر اگر سارے فیکٹرز آف دا یونیورس اور آف دا ارتھ سنگل کمانڈ کے تحت ایکشن نہ لیں تو بیج کبھی پودا نہیں بن سکتا۔ مثلا اگر یہ کنسیپٹ مان لیا جائے کہ سورج کا دیوتا الگ ہے، پانی کا دیوتا الگ ہے، زمین کا دیوتا الگ ہے، ہوا کا دیوتا الگ ہے، اور یہ سارے اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز رکھتے ہیں، تو پھر وہ بیج کبھی پودا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا ہے کہ اس کو روشنی، ہیٹ اور انرجی پہنچاؤ تاکہ اس کے پتوں میں فوٹو سینتھسس ہو جائے۔ زمین کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کو اپنے اندر سے جرمینیٹ ہونے کے لیے مناسب ٹیمپریچر، مناسب ماحول دو۔ پانی کو کہا ہے کہ اس کے اندر منرلز پہنچاؤ جو اس کی جرمینیشن کے لیے ضروری ہیں، اور ہوا کو کہا ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے وہ دو، اگر آکسیجن چاہیے تو وہ دو۔ اگر ساری ایک کمانڈ کے تحت عمل نہ کریں، ہر کوئی اپنا منہ اٹھا کے کہے جی میں تو آج پانی نہیں دوں گا، آج پانی H2O سے نہیں بنے گا، آج پانی N2O سے ملے گا، اور ہوا کہہ دیں جی آج آکسیجن کوئی نہیں، سوری آج صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور سورج کہہ دیں جی آج 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، آج تو صرف 5 گھنٹے کا دن ہوگا۔ تو وہ پودا کبھی بیج کبھی پودا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کو ماننے والا جو ہے وہ اس کا یقین مکمل ہے، مصمم ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی کوڈ گیور ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی حاکم ہے۔ اب انسان اٹھ کے کہہ دے کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ کہ کوڈ آف لائف کہاں سے آیا ہے، تو ان پرانی باتوں کو نہیں مانتے، ہم تو آج ویسٹرن ڈیموکریسی پہ چلیں گے اور ہم 51% جہاں پر ہو جائیں گے، جس بات پہ اکٹھے ہو جائیں گے وہی قانون ہوگا۔ تو اس نے کس کو حکم اللہ بنا لیا؟ اس نے اس پارلیمنٹ کو اللہ بنا لیا۔ حالانکہ حلال اور حرام اللہ نے انسانوں کے لیے فکس کر دیا فرام ڈے 1، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک دین القیم، یہ ہے مضبوط بات۔ تو اس کے علاوہ کوئی لوگ اپنے آپ کو بھی خدا بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو صبح فجر میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، مرضی نہیں ہوتی تو لیٹے رہتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ بات آ جائے سامنے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر انسان کا اختیار نہیں ہے، جو مسلمان بھی ہو اور مومن بھی ہو، کہ وہ کہے کہ نہیں میرے لیے تو جسم ہی جو ہے وہ میرے لیے زیادہ کمانڈ گیور ہے، یہ اس کی جو کمانڈ ہوگی میں اس پہ چلوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ انسان کبھی اپنے آپ کو الہ بنا لیتا ہے، کبھی اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، کبھی دوسروں کو الہ بنا لیتا ہے۔ ان سب کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آئیں گے جنہوں نے اللہ کے چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنا لیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا انجام جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ 10 باتیں ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے کہ ایک ہے کافر منکر حق، دوسرا ناشکرہ بھی ہوتا ہے یہ، تیسرا ہے یہ حق اور اہل حق سے دشمنی کرتا ہے، چوتھا ہے یہ خیر کے کام سے روکتا ہے قرآن و سنت سے، اور یہ مال کو بھی جائز جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا، 5 ہو گئے۔
چھٹا یہ ہے کہ یہ حدودیں پھلانگتا ہے، اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو پھلانگتا ہے اور معاشرے میں ظلم و ستم کو رواج دیتا ہے۔ اور آٹھواں ہے کہ یہ خود بھی شک میں پڑا ہوا ہے، اور نواں ہے کہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا ہے، اور دسواں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ اخذ کر لیتا ہے۔ تو ان 10 جرائم سے اگر ہم بچ گئے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پیالہ نصیب فرمائے گا اگر ہم ان 10 کاموں سے بچ گئے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ این المتحابون، کہاں ہیں وہ محبت کرنے والے آپس میں؟ بجلالی، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ الیوم اذلہم، آج میں ان کو ذل دوں گا، یہ زوئے والا ذل ہے جس کو سایہ کہتے ہیں۔ الیوم اذلہم، آج میں ان کو سایہ دوں گا، فی ذلی، اپنے سائے میں جگہ دوں گا ان کو۔ یوم لا ذل الا ذلی، آج کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سائے کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی وہ پروزیکیوشن کی وہ گھڑیاں ہوں گی جس میں اربوں انسانوں کا حساب ہو رہا ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ بغیر سائے کے، بغیر کھانے پینے کے، بغیر کسی شیلٹر کے موجود ہوں گے، اور اس دن کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان کو پیاس بھی نہیں لگے گی، ان کو حوض کوثر سے پیالہ پلا دیا جائے گا، اور وہ پورا دن، چاہے وہ 1000 سالوں کا ہو، لاکھوں سالوں کا ہو، کروڑوں سالوں کا ہو، ہر بندے کا حساب ہوگا، پورا حساب ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ تو اس پوری ڈیوریشن میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو امن میں رکھے گا، سکون میں رکھے گا، جو اللہ کی خاطر اس ڈیوائن کوڈ آف لائف کی اسٹیبلشمنٹ کی خاطر اکٹھے ہوتے تھے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے کلام سے ایک آیت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو حسنات لے کے آئے گا وہ اس دن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ریوارڈ دے گا۔ اور اللہ اگر کہہ رہا ہے کسی چیز کا میں بہتر ریوارڈ دوں گا تو وہ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، جا کہ اللہ نے کہا ہوا ہے 10 گنا ملتا ہے، اور 700 گنا کا بھی کہا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خیر، فلاحم خیر منہا، خیر کا لفظ اگر اللہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی ملٹیپلیکیشن کتنی ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ کتنے ٹائمز ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ وہ تو اللہ پیورٹی کو چیک کرے گا کہ اس میں اخلاص نیت کتنی ہے، اس کام میں ڈیووشن کتنی ہے، اس کام میں سیکریفائس کتنی ہے، اللہ اس کے حساب سے ریوارڈ دے گا۔ اور اللہ بخیل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا۔ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیجئے اس کا یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے کسی کے اوپر، اس دن وہ امن میں ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جو عمل صالح اور ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کوڈ آف لائف کو اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں نافذ کرنے کا مہلت دے اس کی، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔